الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق اللہ العظیم. اب یہاں سے اللہ رب العزت تیسرے گروہ کا تذکرہ بیان فرما رہے ہیں. سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات میں اللہ رب العزت نے پہلا گروہ یعنی مومنین کے گروہ کا تذکرہ فرمایا اور ان کی صفات بیان فرمائی، اور 6ویں اور 7ویں آیت میں اللہ رب العزت نے کافروں کا ذکر بیان کیا. اب یہاں سے تیسرا گروہ یعنی منافقین کا جو گروہ ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ وہ اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بڑا روگ ہے سو اللہ نے ان کا روگ بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بات پر جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. یہ تو ان آیات کا ترجمہ ہو گیا. تھوڑی سی تفسیر بیان کرتا ہوں کہ جب سرور دو عالم مدینہ منورہ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام خوب پھیلنے لگا تو یہودیوں اور خاص کر ان کے علماء اور احبار کو یہ بات زیادہ کھلی اور یہ لوگ دشمنی پر اتر آئے. کچھ لوگ اوس اور خزرج میں سے بھی اسلام کے مخالف ہو گئے. اسلام کے اشاعت عام ہونے کے بعد کھل کر یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور دشمنی کا اظہار کرنے سے بھی عاجز تھے. اس لیے انہوں نے یہ چال چلی کہ ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیں اور اندر سے کافر رہیں. ان کا سردار عبداللہ ابن ابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے اوس اور خزرج نے عبداللہ ابن ابی کو اپنا بادشاہ بنانے اور اس کا تاج پوشی اور اس کو تاج پہنانے کا مشورہ کیا تھا. سید العالمین کے ہوتے ہوئے کسی کی سرداری تو نہیں چل سکتی تھی، اس لیے عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا اور اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرا دیا اور اندر سے اسلام کی کاٹ میں لگے رہے. ان کے اس طریقہ کار کا فائدہ ان کو یہ تھا کہ اسلام قبول کرنے پر جو منافع ملتے ہیں وہ بھی حاصل کریں اور اپنے کنبے اور قبیلے سے بھی حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچانے اور دل دکھانے کی تدبیریں کرتے رہتے تھے. جھوٹی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے خلاف منصوبے بنا کر رسول اللہ کو تکلیف پہنچانے والی باتیں کر کے صاف انکار کر جاتے تھے اور قسم کھا کر کہتے تھے کہ ہم نے نہیں کیا. اور ان لوگوں کے حالات سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں اور سورہ نساء کے رکوع نمبر 21 میں اور سورہ منافقون میں اور سورہ حشر میں بیان کیے گئے ہیں. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، روگ ہے، اور اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دردناک عذاب کس وجہ سے ہے؟ وہ اسی وجہ سے جو جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، اندر سے کافر تھے
لیکن اوپر سے اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف میں شامل کرتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان باتوں کے سبب جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔